بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی تب سے برباد ہو گئی ہے جب سے میری شادی ہوئی ہے۔ میں پورا دن اپنی نند کی خدمت کرتی اور پوری رات وہ مجھے مارتی رہتی تھی۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ میرا شوہر باہر کے ملک میں ہوتا تھا۔ جب تک اس نے واپس آنا تھا تو میں ایک فیصلہ کر چکی تھی، لیکن واپس آتے ہی اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے سارے فیصلے دھرے کے دھرے ہی رہ گئے۔ میرا نام مینا ہے۔ میں شکل و صورت کی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی میری مرضی کے خلاف کروائی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ ابھی میری بہت کم عمر تھی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ عورت نے شادی ہی کرنی ہوتی ہے اور کرنا کیا ہوتا ہے، اور جب بالآخر شادی ہی کرنی ہے تو وقت کیوں ضائع کیا جائے۔ کم عمر لڑکیوں کو اچھے رشتے مل جاتے ہیں۔ اچھے رشتے سے مراد ان کی یہی تھی کہ میرا شوہر باہر کے ملک میں ہوتا تھا اور وہاں سے اچھے بھلے پیسے بھیجتا تھا۔ گھر میں انہوں نے نوکرانی بھی رکھی ہوئی تھی اور میری ایک نند تھی اور ایک ساس۔ اس کے علاوہ گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر شکل و صورت کا بھی اچھا انسان تھا۔ میری شادی اس کے ساتھ کروا دی گئی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے شادی کی رات کوئی ایسا ویسا لیکچر نہیں دیا تھا، لیکن اگلی رات یہ ضرور کہا کہ میری بہن کا خیال رکھنا کیونکہ وہ بیمار ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بیماری ہے اس کو؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، اور مجھے واقعی پتہ چل گیا، کیونکہ جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے انداز سے ایسے لگنے لگا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہے۔ اس کی عمر تو میرے شوہر سے بھی زیادہ تھی۔ وہ میرے شوہر کی بڑی بہن تھی۔ وہ شادی میں نہیں آئی تھی۔ سب لوگ پوچھ رہے تھے تو میری ساس نے کہا تھا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ وہ اس کو لے کر کیوں نہیں آئی تھی، کیونکہ میری نند نفسیاتی مریضہ تھی، لیکن میری ساس نے اسے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ابھی گھر میں کچھ مہمان تھے۔ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا اس لڑکی سے بچ کے رہنا۔ وہ میری نند کی بات کر رہی تھی۔ اس کا نام عروج تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیچاری پاگل ہے، اپنے حواسوں میں نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ کہیں تمہیں کچھ کرتے۔ مجھے تو پاگلوں سے بڑا ڈر لگتا تھا، اور میں پہلے بھی یہی سوچ رہی تھی کہ پاگل تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز اٹھا کے آپ کے سر میں مار دیتے ہیں اور پھر تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ کہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا نہ ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ دور دور رہوں گی بس تو خیر ہی ہوگا۔ مجھے بار بار اس کے سامنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بار بار میں کیوں جاؤں گی۔ لیکن جب سارے مہمان چلے گئے تو میری ساس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرا دل کیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا شوہر تو 2 ہفتے کی چھٹی لے کر آیا ہے، جب تک تمہارا شوہر یہاں پر ہے تم اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھو، اسے وقت دو، ہم تم کو کچھ نہیں کہتے، لیکن جب وہ چلا جائے گا تو پھر تم نے عروج کی ساری ذمہ داری اٹھانی ہے۔ میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے سارے کام نہیں ہوتے، اور اس کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس کو کسی چھوٹے بچے کی طرح سنبھالنا پڑتا ہے۔ میں کسی نوکر پر بھروسہ نہیں کر سکتی، اسی لیے تمہیں ہی یہ سب کرنا ہوگا۔ اس گھر کے کاموں کے لیے میں نے نوکرانی رکھی ہوئی ہے، تمہیں صرف کھانا پکانا ہے اور عروج کا خیال رکھنا ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں زیادہ کام نہیں ہے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں کچن سنبھال لوں گی اور بس اپنی زندگی کو آرام سے گزاروں گی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میری ساس مجھے اتنی بھاری ذمہ داری دے رہی تھی۔ اس کی ذمہ داری لینے کا مطلب تھا 24 گھنٹے اس کے آس پاس رہنا، اور 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی اگر اس کا دماغ خراب ہو جاتا تو میرا کیا بنتا۔ میں نے انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک تو میں نئی بہو تھی، اوپر سے اپنی ساس سے تھوڑا سا ڈر بھی رہی تھی، اسی لیے انکار نہیں ہو پایا، بول ہی نہیں پائی۔ سوچا کہ شوہر سے بات کروں گی، 1-2 مہینے برداشت کر لیتی ہوں، اس کے بعد اسے کہوں گی کہ مجھے اس سب سے باہر نکالو، اور میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ عروج دیکھنے میں اچھی شکل کی مالک تھی اور خوبصورت بھی تھی، لیکن اس کی حالت عجیب سی تھی۔ میں نے بھی FA میں 1 سال تک نفسیات پڑھی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے پڑھائی سے ہٹا لیا گیا اور میرا FA پورا ہونے سے پہلے ہی میری شادی کروا دی گئی۔ اس کے مطابق جو باتیں میں نے پڑھی تھیں وہ مجھے عروج میں بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک انسان تب تک پاگل ہوتا ہے جب وہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اسے اپنی بھی فکر نہیں ہوتی۔ آپ کسی ایسے انسان کو پاگل نہیں کہہ سکتے جو ویسے تو پاگلوں والی حرکتیں کرے،
لیکن جب اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑے ہوں تو اسے پیسوں کی بہت زیادہ قدر ہو یا اسے اپنی جان پیاری ہو، وہ قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہو لیکن کسی اور کو مارنے کے لیے تیار رہتا ہو، ایسا انسان پاگل نہیں ہوتا بلکہ پاگل بنا ہوا ہوتا ہے۔ میری نند کو بھی پیسوں کے بارے میں تو اچھی طرح پتا تھا۔ وہ میری ساری چیزوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہی تھی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ آپ کی امی نے نا اچھے کپڑے نہیں دیے آپ کو، بہت ہی ہلکے اور سستے کپڑے دیے ہیں۔ ہم لوگوں نے آپ کو اتنے مہنگے والے کپڑے دیے ہیں، اتنے زیادہ پیسے لگے ہیں ہمارے۔ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ اچانک سے بچی بن جاتی تھی اور اچانک سے ہی سنجیدہ مزاج ہو جاتی تھی۔ میرے شوہر نے بھی 2 ہفتے کے بعد چلے جانا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور مجھے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی میرا شوہر جاتا یہ ذمہ داری مجھ پر آ گرتی۔ جب میرا شوہر جانے لگا تو میری نند نے اسے کہا کہ آپ ایسے ہی چلے جائیں گے؟ بھائی مجھے پیسے نہیں دیں گے، مجھے پیسے چاہیے، مجھے پیسے چاہیے۔ اس نے ایک ہی جملہ بار بار بولنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن میرے شوہر کو شاید اس کی عادت تھی۔ اس کی جیب میں جتنے بھی پیسے تھے اس نے سارے نکال کے دے دیے۔ کم سے کم بھی 25-30 ہزار تھے۔ وہ کمرے میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا کہ میں بس جا رہا ہوں، 2 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی خرچے کے پیسے دیتے جائیں، میں پیچھے کیا کروں گی؟ اس نے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے اپنا پرس کھولا تو اس میں کیش میں پیسے نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو سارے پیسے عروج کو دے دیے۔ اچھا تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے لیے کوئی انتظام کروا دوں گا، امی سے کہنا وہ تمہیں پیسے دے دیں گی۔ میں نے کہا مجھے آپ سے پیسے چاہیے، امی سے پیسے میں نہیں مانگوں گی، پتہ نہیں وہ مجھے کتنے پیسے دیں گی، مجھے ضرورت ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ابھی تو شادی ہوئی ہے، ایسی بھی کیا ضرورت ہے، جب میں وہاں چلا جاؤں گا پھر مجھے میسج پر بتانا، میں الگ سے تمہارے نام پیسے بھجوا دیا کروں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ میری ساس کو کچھ بتا کر گیا تھا۔ میری ساس نے مجھے 5,000 کا نوٹ دیا اور کہا کہ اپنے شوہر کو تنگ مت کرو، کچھ بھی چاہیے ہو مجھے بتانا، اور ابھی تمہارے جوتے کپڑے سب کچھ تو لیا ہے، پتہ نہیں تمہیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے 5,000 دے کے میری ساس نے ٹرخا دیا تھا، جبکہ ان کی بیٹی نے میرے شوہر سے کھڑے کھڑے 30 سے 40 ہزار روپے نکلوا لیے تھے۔ اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب ان کو یاد آ گیا کہ میرا بیٹا بڑی ہی محنت سے پیسے کماتا ہے، اور پاگل کے ہاتھ میں 30 سے 40 ہزار دینے کا کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ وہ ان پیسوں کو کہیں پھینک دیتی یا ان کو پھاڑ دیتی تو پھر نہ وہ کسی کے کام کے رہتے اور نہ ہی ان کا کوئی استعمال ہوتا۔ میری ساس تو پہلے دن سے ہی سیدھی بات کر دینے کی عادی تھی، آتے ہی مجھ پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی۔ مجھے سارا کچھ سمجھا دیا کہ یہ اس کی دوائیاں ہیں، یہ اس کے کپڑے ہیں، اس کو اس ٹائم کھانا دینا ہے، اسے ان باتوں پر غصہ آتا ہے۔ مجھے پوری لسٹ بنا کے دے دی۔ مطلب میرا شوہر اگر پیچھے نہیں تھا تو میں نوکروں کی طرح ان کے سارے کام کرتی۔ میری نند کو عجیب سی عادت تھی، وہ بات کرتے ہوئے تھپڑ مار کے بات کرتی تھی اور پھر ہنس پڑتی تھی۔ اس کا ہاتھ بہت بھاری تھا، بار بار مجھے تھپڑ مارتی رہتی تھی۔ پہلے 2-4 دفعہ تو مجھے بھی احساس ہوا کہ ظاہر ہے مذاق میں ہی اس طرح کر رہی ہے، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے جان بوجھ کر تھپڑ مار رہی ہے۔ پورا دن میں اس کی خدمت کرتی اور پوری رات وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتی رہتی تھی۔ میری ساس نے کہا تھا کہ اکیلی کمرے میں کیا کرو گی، اپنی نند کے ساتھ ہی سو جایا کرو، کیونکہ اس کو رات کو بھی کبھی کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اکیلی کمرے میں رہو گی تو شوہر کی یاد آئے گی، اس کے ساتھ رہو گی تو وقت کٹ جائے گا، ویسے بھی اس نے 2 سال سے پہلے واپس نہیں آنا ہے۔ میں اپنی نند کے ساتھ ہی سونے لگی۔ رات ہوتے ہی اس کا رویہ کچھ بدل سا جاتا، عجیب سی ہو جاتی تھی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی کہ یہ والا جوڑا پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں نے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت جوڑا تھا جو میرا ہی تھا، ان لوگوں نے ہی میرے لیے بنایا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں، رات کے 10 بج رہے ہیں اور میں یہاں تیار ہو کے بیٹھ جاؤں، کیوں اس ٹائم کیوں تیار ہوں؟ اس نے کہا کہ ہو جاؤ نا تیار، میں تمہیں تیار ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ تم دیکھ کر کیا کرو گی، مجھے تیار نہیں ہونا۔ اس نے کہا کہ تیار ہو جاؤ نہیں تو میں چیخنا چلانا شروع کر دوں گی۔ وہ اتنی بری طرح سے چیختی چلاتی اور روتی تھی کہ دل کرتا تھا کہ انسان کہے کہ جتنے پیسے لینے ہیں لے لو، لیکن اپنا چلانا بند کرو۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ میں جلدی جلدی کپڑے بدل کے آئی تو اس نے مجھے کہا کہ میک اپ بھی کرو۔ میں میک اپ کر کے تیار ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ 2 گلاسوں میں بوتل ڈال کے لے کر آئی
اور کہنے لگی کہ چلو آرام سے بیٹھ کر پیتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ رات کے 10 بجے اس نے مجھے تیار کروایا بوتل پلانے کے لیے، اور رات کو بوتل کون پیتا ہے بھلا، وہ بھی سردیوں کی شاموں میں۔ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کی زندگی ویسے ہی عجیب ہوتی ہے، پھر اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس سے زیادہ بری بات کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے ساتھ تو یہ سب کچھ بھی ہو رہا تھا، اور مجھے ایک پاگل عورت کا خیال بھی رکھنا پڑ رہا تھا۔ اگر کل کو مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری ساس مجھے معاف کرتی، وہ تو بہت بڑا واویلا کھڑا کر دیتی۔ وہ تو اپنے کمرے میں شام ہوتی چلی جاتی اور آرام سے سو جاتی تھی۔ اپنی ذمہ داری مجھے تھما کر وہ سکون کی نیند سو رہی تھی، اور میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے بوتل پی مجھے اچانک سے بہت ہی زیادہ نیند آنے لگی۔ اتنی اچھی نیند تو مجھے کافی عرصے سے نہیں آئی تھی، کیونکہ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور جب سے شادی ہوئی تھی تب سے میں اور میرا شوہر بھی رات کو دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ صبح آنکھ کھلی تو جسم میں بہت زیادہ درد تھا، میں بہت تھکی ہوئی تھی، میری طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سر درد کی گولی کھا لو، لیکن آرام کا وقت نہیں ہے، آج عروج کی طبیعت بھی خاصی خراب ہے، عجیب سی باتیں کر رہی ہے، آج تو اس کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ اپنے شوہر سے 1-2 دفعہ اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ ایک انسان کا خیال ہی تو رکھنا ہے، کیا تم اتنا نہیں کر سکتی ہو؟ ویسے بھی پیچھے اکیلی ہو، کیا کرو گی؟ اگر مصروف رہو گی تو تمہارا وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ پہلے اس نے مجھ سے پیار سے یہ بات کی، جب میں نے بار بار اسے شکایت کرنا شروع کر دیا تو اس نے بھی غصہ کرنا شروع کر دیا۔ ہماری نہ جانے کتنی دفعہ لڑائی ہو چکی تھی، اور ہماری لڑائی ہمیشہ اسی موضوع پر ہوتی تھی۔ بات یہاں تک آ جاتی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ اگر نہیں رہنا تو چلی جاؤ یہاں سے۔ میں تو حیران ہوتی تھی کہ کیسے کوئی آدمی اتنی جلدی آخری بات کر سکتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے اس کے اوپر جادو کروایا ہوا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کی باتیں سوچتا رہ جاتا ہے۔ میری ساس نے کہا تھا کہ میرا شوہر 2 سال کے بعد آئے گا، لیکن وہ 4 مہینے کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ میری ساس نے کہا کہ کیا ضرورت تھی آنے کی، ٹکٹ کے پیسے بھرنے کی؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ آپ سب کی یاد آ رہی تھی۔ میری نند پیچھے سے بولی کہ ہماری یاد آ رہی تھی یا اپنی بیوی کی یاد آ رہی تھی؟ اس بات پر میرے شوہر نے کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن اس نے برا نہیں منایا کیونکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کی بہن مجھے تو پاگل نہیں لگتی، ہر بات کا اس کو پتہ ہے، ہر چیز کے بارے میں اس کو پتہ ہے، صرف جب کہیں سے کسی فائدے کی بات ہوتی ہے تو وہ پاگل بن جاتی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہارے لیے اتنی دور سے آیا ہوں اور تم مجھے یہ سب باتیں سنا رہی ہو۔ مجھے بھی احساس ہوا کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ معاف کر دیں، لیکن میرے شوہر کا رویہ بہتر ہو گیا، وہ اتنی دور سے مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میرے شوہر نے سب کے سامنے بیگ کھولا، کیونکہ سب کے لیے تحفے لے کر آیا تھا۔ جیسے اس نے ایک لال کلر کا ڈبہ نکالا، میں سمجھ گئی کہ وہ میرے لیے سونے کا سیٹ لے کر آیا ہے، کیونکہ منہ دکھائی میں اس نے مجھے صرف پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ سیٹ بعد میں لے کر آؤں گا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے اس سیٹ پر میری نند نے جھپٹا مار لیا اور کہا کہ یہ تو میرے لیے لائے ہیں۔ کھول کر اسے پہننے بھی لگی۔ کتنا پیارا ہے، میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ گئی بھینس پانی میں، کیونکہ اب اس سے کوئی چیز واپس لینا تو ناممکن تھا، اس کو تو دورہ پڑ جاتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ امی یہ سیٹ تو میں مینا کے لیے لایا تھا۔ ابھی میری شوہر کی آدھی بات پوری ہوئی تھی کہ میری ساس نے کہا کہ بہن کو پسند آ گیا ہے تو کیا ہوا، بیوی کے لیے اور لے آنا۔ اب کیا چاہتے ہو تم کہ میں اس سے وہ سیٹ لوں اور وہ سارا گھر سر پہ اٹھا لے؟ پاگلوں کی طرح باتیں مت کرو، پاگل وہ ہیں، ہم لوگ پاگل نہیں ہیں۔ اتنا زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ ہسپتال لے جانا پڑ جائے گا۔ تمہارے سیٹ کے پیچھے میں اپنی بیٹی کو ذلیل نہیں کروا سکتی ہوں۔ اگر بیوی سے اتنا ہی پیار ہے تو دوسرا سیٹ لے آنا۔ اس کو بہن نے لے لیا تو کیا قیامت آ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ سیٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، پتہ نہیں مجھے اس کے ساتھ کا دوبارہ ملتا کہ نہیں۔ میرا موڈ خراب ہو گیا اور میرے شوہر کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کی ماں اور بہن نے ساری اچھی چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ میں تو ابھی آپ کی زندگی میں آئی ہوں، 1 سال بھی نہیں ہوا ہے، اور آپ تو 8-9 سال سے باہر کے ملک میں رہتے ہیں۔
کیا ان کا دل نہیں بھرا باہر کے ملک کی چیزوں سے جو ابھی بھی یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں؟ میرے شوہر کی آنکھوں کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ بھی یہ سب کچھ سوچ رہا تھا، لیکن اس نے پھر بھی مجھے ڈانٹا کیونکہ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے گھر والوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کروں یا اس کے گھر والوں کے خلاف ہو جاؤں اور میری زبان کھل جائے، اسی لیے اس نے مجھ سے ہی جھگڑا کیا۔ کتنا عجیب تھا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے ہی آیا تھا، لیکن ہم لوگ جھگڑتے ہی جا رہے تھے اور ہمارے بیچ معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ ہم ایک دوسرے سے ناراض تھے۔ میں مانتی ہوں کہ میں بھی انا میں آ گئی تھی، اور مرد کے اندر تو ویسے ہی اتنی انا ہوتی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہم اسی طرح جھگڑتے رہے اور میرے شوہر انا میں آ کر مجھ سے بالکل ہی دور دور رہا، یہاں تک کہ گھر میں بھی زیادہ رہا ہی نہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ تم سے اچھے تو میرے دوست ہیں، کم سے کم مجھے کوئی ٹینشن تو نہیں دیتے۔ میں نے کہا کہ ہم دونوں کے بیچ ٹینشن کی وجہ آپ کی بہن ہے، آپ امی سے بات کریں اور مجھے اس ذمہ داری سے آزاد کروائیں۔ میں نہیں کر سکتی اس کے کام، مجھ سے نہیں ہوتے ہیں اس کے کام۔ کل کو مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو الزام لگا دیں گے مجھ پر اور سارے خاندان کو بتائیں گے۔ اس دن محلے سے کوئی عورت آئی تھی تو اس کو بھی کہہ رہی تھی کہ بہو کو ذمہ داری تو دی ہے، لیکن میری بچی بڑی اداس رہتی ہے۔ اگر اداس رہتی ہے تو خود کیوں نہیں خیال کر لیتی اس کا؟ خود کیا کہیں پر چلی گئی ہیں یا اور کیا مصروفیت ہے ان کی؟ میرے شوہر نے کہا کہ تم تو اپنی حد سے نکلتی جا رہی ہو، تمہاری زبان تو بہت تیز ہو گئی ہے۔ شوہر سے جھگڑا کر لیا، لیکن کچھ چیزوں کی ضرورت تھی جس کے لیے شوہر سے ہی پیسوں کا مطالبہ کر سکتی تھی۔ مجھے لگا کہ جھگڑا ایک طرف، لیکن اگر پیسے مانگوں گی تو دے دے گا، پھر یہ اس کا فرض ہے۔ لیکن وہ اتنا زیادہ غصے میں تھا، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ جب میں نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو کہنے لگا کہ اگر تم میرے اور میرے گھر والوں کے کام نہیں کر سکتی تو تمہیں پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ کیا مجھے صرف کاموں کے لیے لائے ہیں؟ کیا میری یہاں پر نوکری لگ گئی ہے؟ میرا اپنا گھر نہیں ہے، میرا اپنا شوہر نہیں ہے کہ میں اس سے 2-4 پیسے ہی مانگ لوں؟ مجھے بہت برا لگا اور اس کے بعد میں نے پیسوں کا نام تک نہیں لیا۔ میرا شوہر چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے پھر سے میری نند اور اپنی ماں پر اتنا زیادہ لٹا کر گیا کہ میں حیران تھی۔ اگر اس وقت مجھ سے غصہ تھا تو بعد میں تو بھیج سکتا تھا، لیکن اس کے پاس میرے لیے کبھی بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، صرف اپنی بہن اور اپنی ماں کے لیے ہی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی میری ساس میرے شوہر سے نند کے علاج کی مد میں پتہ نہیں کتنے پیسے لے چکی تھی۔ اتنا تو مجھے بھی پتا تھا کہ نفسیاتی علاج اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوتا، عام علاج سے مہنگا ہوتا ہے لیکن اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا، اور اگر علاج کروایا جا رہا تھا تو پھر اثر کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اثر تو بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں جب بھی ان کے معاملے میں بولتی میں ہی بری بن جاتی۔ میرا دل نہیں کرتا تھا اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کرنے کا، لیکن ایسے لگتا تھا کہ کوئی اس کے کان بھرتا تھا میرے خلاف، تبھی تو وہ فوراً سے ہی آخری بات کر دیتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان ماں بیٹی کے ساتھ رہ کے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ رات ہوتے ہی میری نند مجھ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ عورت نہیں کوئی مرد ہے۔ ایسی باتیں تو صرف کوئی مرد ہی کر سکتا ہے۔ کبھی کہتی تھی کہ مجھے تیار ہو کے دکھاؤ، تو کبھی کہتی تھی کہ آج تو اچھی نہیں لگ رہی، کل زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور کبھی میری شکل اور میرے جسم کے حصوں کی تعریف کرنے بیٹھ جاتی تھی کہ تمہاری آنکھیں تو بڑی پیاری ہیں، لیکن تمہاری بازو تھوڑی پتلی ہوتی تو اور پیاری لگتی۔ میں تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی۔ ساری رات وہ جاگتی رہتی تھی اور اسی طرح کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ نوکرانی ہمیشہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ مجھے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پاتی۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑا۔ پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میری ساس فوراً ہی خوش ہو گئی اور نرس کو کہا کہ مٹھائی بانٹے، لیکن میرا دماغ گھوم رہا تھا کیونکہ میرے شوہر کے ساتھ میرا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے شوہر نے تو میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا، وہ تو میرے پاس 5 منٹ بھی نہیں بیٹھا تھا کیونکہ ہم لوگ جھگڑا ہی کرتے رہے تھے۔ پھر یہ بچہ کس کا تھا؟ میرا دماغ بری طرح گھوم رہا تھا، میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ کس کو بتاتی، کون تھا؟ میری ساس اور میری نند تھی،
ان کو بتانے کا مطلب تھا کہ آ بیل اور مجھے مار، اور میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ میری پریشانی دیکھ کر نوکرانی نے کہا کہ بی بی جی مجھے پتا ہے آپ کیوں پریشان ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ کیونکہ آپ کے ایک نہیں تین شوہر ہیں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتی ہو تم، کیا کہہ رہی ہو؟ تو اب اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ مجھے لگا کہ میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے۔ اس نے کہا کہ جب رات ہوتی ہے تو آپ کے کمرے میں کوئی جاتا ہے اور آپ بے ہوش ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن آپ تو اپنی نند کے کمرے میں ہوتی ہیں، تو پھر اس وقت آپ کی نند کہاں جاتی ہے؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی یا مجھے بتا رہی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے دماغ میں بھی یہی سوال تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا وہ میری مدد کرے گی، یہ بات میرے شوہر کو بتائے گی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کی نند اور آپ کی ساس بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، میں نہیں بتا سکتی، کچھ بھی نہیں، وہ تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ لیکن میں بھی بڑی چالاک تھی۔ میں نے دوبارہ سے اس کی زبان سے یہ بات نکلوائی اور ریکارڈنگ کر لی۔ یہ ریکارڈنگ میں نے اپنے شوہر کو بھیج دی اور یہ بھی بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ حیران تھا کیونکہ یہ بچہ اس کا نہیں تھا۔ اسے پھر سے واپس آنا پڑ گیا اور واپس آ کر اسے پتا چلا کہ یہاں پر کیا ہوتا رہا ہے۔ میری نند بالکل بھی پاگل نہیں تھی، بلکہ پاگل بنی ہوئی تھی تاکہ میرے شوہر سے اپنے علاج کے لیے بھی پیسے لے سکے، اور بات بات پر اسی طرح پیسے لیتی رہتی تھی، یہاں تک کہ اس کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ لوگ میرے ساتھ بھی ظلم کر رہے تھے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اکثر کوئی کھانے پینے کی چیز پلاتی جس کے بعد میں گہری نیند سو جاتی۔ اس کے بعد اس گھر میں اس کا شوہر بھی آ جاتا اور یہ تینوں بیٹھ کے عجیب و غریب قسم کے پلان بناتے رہتے تھے اور میری عزت کا سودا بھی کر چکے تھے۔ اس نے جس انسان سے شادی کی تھی وہ اچھا انسان نہیں تھا، اسی لیے چھپ کے شادی کی تھی، اور اس کی ماں اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی کیونکہ میرا شوہر اس خاندان کا واحد کمانے والا تھا۔ اس کی دولت پر اگر میں قبضہ کر لیتی تو ان سب کا کیا ہوتا؟ یہ تو میرے شوہر کی دولت پر ہی پل رہے تھے۔ میری نند کا شوہر بھی کچھ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ ایک نہایت ہی بری عادت اور بری نیت والا آدمی تھا۔ اسی نے ان لوگوں کو یہ سارے مشورے دیے تھے۔ یہاں تک بھی پتہ چلا تھا کہ اس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور اس نے کئی لڑکیوں کو دھوکہ دیا تھا۔ میری نند بھی یہ بات جانتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے عشق میں پاگل تھی، اور مجھے پتہ چلا کہ میری زندگی برباد کرنے میں ان سب لوگوں کا ہاتھ تھا۔ میرے شوہر کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ آ چکا تھا۔ قسمت سے جو بچہ میری گود میں تھا وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ شاید یہی ہم سب کے لیے بہتر تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میں ہسپتال پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ آپ کا جسم بہت زیادہ کمزور ہے۔ میرے شوہر نے میری ساس اور نند سے بہت زیادہ جھگڑا کیا، ان کو ان کی اوقات یاد دلائی اور کہا کہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔ میں اپنی عزت تم لوگوں کے سہارے چھوڑ کے جاتا رہا اور تم لوگوں نے میری عزت کا سودا کر دیا۔ میں بھی بہت صدمے میں تھی، کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی، بس مر جانا چاہتی تھی۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے تسلی دی اور اس نے کہا کہ ایسا سوچنا بھی مت۔ اس کے بعد وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے باہر کے ملک آئے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں پہلے جیسی نہیں ہوں۔ میں نارمل نہیں رہی، میں عجیب سی ہو گئی ہوں۔ مجھے وہ سب کچھ یاد آتا ہے، خواب آتے ہیں برے برے، ہمیشہ پریشان رہتی ہوں، اور ابھی تک اللہ نے ہمیں اولاد بھی نہیں دی ہے۔ بس زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انسان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو تب ہی پتہ چلتا ہے، لیکن کبھی کبھی ساتھ رہنے سے بھی پتہ نہیں چلتا۔ میرا شوہر بھی پہلے جیسا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمیشہ جھگڑے کرتا رہا، روز امی کا فون آتا تھا، روز تمہارے خلاف باتیں سنتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا۔ انہوں نے مل کر ہماری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لوگ ابھی بھی پاکستان میں ہی رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہمیں نہیں پتا، نہ ہم ان سے کبھی پوچھتے ہیں۔ ان کو میرے شوہر نے گھر دے دیا ہے، کہا کہ یہ گھر بھی آپ رکھ لیں اور یہاں پر ایک دکان تھی وہ بھی آپ رکھ لیں، لیکن مجھ سے آج کے بعد آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم لوگ سب کچھ ختم کر کے یہاں آ تو گئے ہیں، پر ہمارے اندر کا دکھ ابھی تک ختم نہیں ہوا اور پتہ نہیں کب ختم ہوگا۔
اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔